سب سے پہلے ہمیں جو ہے نا ایک اسلامی ریاست کا پرسپیکٹو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی ریاست کو ہم جو ہے وہ موجودہ ماڈرن نیشن اسٹیٹس کے پرسپیکٹو سے یا اسلام کے اکنامک سسٹم کو ہم موجودہ ماڈرن اکانومی کے پرسپیکٹو سے کبھی بھی جو ہے دیکھنا ایک بڑی فاش غلطی ہوگی، کیونکہ اسلامی ریاست کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے اس سے جو آج موجودہ ریاستوں کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے یا ان کا جو پیراڈائم ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ تو ان کا مصر کا جو گورنر ہوتا ہے، ایجپٹ کا گورنر، وہ ان کو خط لکھ کے بھیجتا ہے کہ جی ہم یہاں پہ مصر میں جو ہے نا وہ لوگ بہت، یعنی کہ چونکہ لوگ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں تو جزیے کی جو کلیکشن ہے نا اس میں کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے یا تو اسلام قبول کرنے پر پابندی لگا دیں، یا اگر لوگ اسلام قبول کر بھی دینا تو ہم جو ہے وہ ان کے اوپر جزیے کی رقم جو ہے نا وہ برقرار رکھیں۔ مصر کے گورنر کے آپ اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار ہمارا فسکل ڈیفیسٹ میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ریونیو کلیکشن میں جو ہے نا وہ کمی واقع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یعنی ظاہر وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ ایک بڑا سخت جو ہے وہ جوابی خط لکھتا ہے اپنے گورنر کو، جس میں ایک خاص جملہ ہے، ظاہر وہ خط تو کافی لمبا ہے لیکن اس میں ایک جملہ ہے جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹیکس کلیکٹر بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کر آیا جائے، لوگوں کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جو ہے وہ لایا جائے۔ اسلامی ریاست کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ریونیو کلیکشن، ٹیکس کلیکشن، فسکل ڈیفیسٹ، فسکل سرپلس، ٹھیک ہے نا، نمبرز، گیم، یعنی کہ ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گراف کے ایرو سیدھے کرتے رہیں۔ اس کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس نے اسلام کو نافذ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو پوری دنیا تک لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے اسلامی ریاست قائم کر کے اسلام نافذ کر دیا، نہیں، یہ آپ نے 50% فرض ادا کیا، آپ کا باقی 50% فرض اس وقت ادا ہوگا جب آپ اسلام کو باقی پوری دنیا تک دعوت و جہاد کے ذریعے جو ہے وہ لے کر جائیں گے، اس وقت تک آپ کا فرض ادا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے وہ ایک کنٹینیوس اسٹیٹ آف وار میں ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ والی باتیں کرنا جو ہے وہ آج کے زمانے میں لوگ بولیں گے یار یہ تو آپ کیا جہادی باتیں کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ لوگوں کی سوورینٹی کو وائلیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ موجودہ ورلڈ آرڈر، موجودہ نظام، موجودہ جو زمانے کی جو آئیڈیالوجیز ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، ان کے پرسپیکٹو سے کبھی بھی اسلامی ریاست کو جج نہیں کر سکتے۔ اسلام کا اپنا ایک منفرد نظام ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ اسلام کا اپنا ایک محصولات کا نظام ہے، جزیہ، خراج، عشر، خمس، وقاص، لیکن اسلامی ریاست کا مقصد بیت المال کو بھرنا نہیں ہے۔ جب ہم سیرت کا پڑھتے ہیں، جب ہم خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھتے ہیں، کبھی ہمیں یہ ڈسکشن نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ یہ بولا ہو کہ ہمارا جو ہے وہ اکنامک آبجیکٹو ہے اکانومی کے بہتر کرنا، بلکہ ہمیں تو یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صبح کو مال آتا تھا تو وہ شام تک ہوتے ہوتے سارا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا، یا شام کو آتا تھا تو صبح سے پہلے سارا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں ملتا ہے کہ وہ روزانہ بیت المال میں رات میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، سارا وہ مال خرچ کر دیتے تھے، اس کے بعد جھاڑو لگاتے تھے کہ کہیں کوئی ایک آدھ سکہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ریاست کوئی چھوٹی ریاست نہیں تھی، وہ جو ہے وہ آج کے 20-25 ممالک پر مشتمل ایک ریاست تھی جو کہ مصر سے لے کر خراسان تک تھی۔